اچھا میاں، اب یہ فرمایا تھا ماتن نے کہ والنصوص منصت عرائس افکار المتفکرین، نصوص جو ہے ان کو منصہ بنا دیا. کس کا منصہ ہوتا ہے؟ عرائس افکار المتفکرین، متفکرین کے افکار کے جو ابکار ہیں، ان کے جو دلہنے ہیں، ان دلہنوں کے لیے جو منصہ ہوتا ہے نصوص کو وہ بناتے. کہتے یار یہ منصہ کیا چیز ہے؟ کہتے پہلے تو ضبط لے لو، یہ منصہ ہے، منصہ نہیں ہے، منصہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ ضبط بتا دیا. پھر معنی کرتے ہیں منصہ کا. منصہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں میاں منصہ جو ہے المکان الذی یرفع علیہ العروس للجلوہ. منصہ اس مکان کو کہتے ہیں، اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ کے اونچی جگہ ہوتی ہے اور اس کے اوپر دلہن کو بٹھاتے ہیں. للجلوہ، ظہور کے لیے، تاکہ دلہن کو لوگ دیکھنے ہیں یہ فلانی دلہن ہے. لوگوں سے مراد عورتیں، مرد آج کل تو مردوں کو بھی دکھاتے ہیں. تو منصہ جو ہے وہ دلہن کے لیے جو اونچی جگہ بنائی جاتی ہے اس پر دلہن کو بٹھا کے عورتوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ دلہن. تو اس اونچی جگہ کو منصہ کہتے ہیں. ہمیں آ گئی ہے. کہتے نہیں ہے یہ منصہ اونچی جگہ، کہتے یہ عربوں کا مقولہ ہے کہ نصست الشیء. عرب کہتے ہیں نصست الشیء. کب کہتے ہیں؟ کہتے اذا رفعتہ، جب کسی چیز کو تم بلند کر دو، اونچی رکھ دو، اونچائی پر کر دو، تو اس وقت عرب کہتے ہیں کہ نصست الشیء، میں نے شے کو بلند کر دیا، اونچا کر دیا. باقی یہ عرائس کا لفظ آیا ہے تو کہتے ہیں یہ عرائس جو ہے یہ عروس کی جمع. عروس کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں نعت، صفت کا صیغہ ہے، فعول کے وزن پر صفت کا صیغہ ہے. لیکن یستوی فیہ الرجل والمرأة ما داما فی اعراسہما. عروس کا جو لفظ ہے یہ صفت ہے مرد کے لیے بھی عورت کے لیے بھی. ہمیں آئیے، دولہے اور دلہن دونوں کے لیے یہی لفظ آتا ہے. دولہے اور دلہن دونوں کے لیے یہی لفظ آتا ہے. البتہ فرق جمع میں ہو جاتا ہے. مفرد تو مشترک ہے دونوں کے لیے. سمجھ آ گئی ہے؟ مفرد تو مشترک ہے عروس، لیکن جمع میں فرق ہو جائے گا میاں. سمجھ آ گئی ہے؟ یجمع المؤنث علی عرائس والمذکر علی عرس. عرس جب عروس سے مراد دلہن ہو تو پھر اس کی جمع آئے گی عرائس.
اور جب عروس سے مراد دولہا ہو تو پھر اس کی جمع آئے گی عرس. عرس ایک ہے عرس. عرس اس شادی کی خوشی کو کہتے ہیں. اس شادی عرس بسکون الراء. اور ایک ہے عرس، یہ عروس بمعنی دولہے کی جمع. ہمیں آئیے تو ہم بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں نا. کیا نام رکھتے ہیں؟ عرس. ان کی شادی کا دن مناتے ہیں. ایسا ہوتا ہے نا بھائی، ان کی شادی ہوئی ہوتی نا اس دن. پیر بابا کا عرس مناتے ہو جس دن، کس دن مناتے ہو؟ جس دن اس کی شادی ہوئی. تاریخی ہمیں آ گئی ہے، لیکن ٹھیک ہے بالکل صحیح ہے. میاں بزرگان دین ہمارے جو ہیں وہ جب مرتے ہیں خوش ہوتے ہیں. ان کی واقعی شادی ہوتی ہے. شادی بھی خوشی کا سبب ہے نا. نام کا نام عروس. عروس نام کا نومت العروس، وہ جو فرشتہ کہتا ہے وہ وہی ہے عروس، دلہن. تو عرس جو ہے یہ شادی ہے، اور ہم بزرگان دین کے وفات کے دن کو مناتے ہیں. ان کی وفات کا دن ان کے لیے خوشی کا دن. شادی بھی خوشی ہے نا. تو دنیا سے ان کے جانے کا دن میاں ان کے لیے خوشی کا دن ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نیک صالح آدمی کے لیے قبر کیا ہے؟ روضۃ من ریاض الجنہ. تو یہاں ایک گندے بستر میں بیٹھا ہوا تھا بیچارہ، بدبودار کپڑے پہنے ہوئے تھے، مرض کی بدبوئیاں الگ تھیں، کمرے کی بدبوئیاں الگ تھیں، لباس کی بدبوئیاں الگ تھیں، اپنے بدن کے پسینوں کی بدبوئیاں الگ تھیں، گندگی کی بدبوئیاں، پیشاب اور بڑے پیشاب اور چھوٹے پیشاب کی بدبوئیاں الگ تھیں. تو یہ تو میاں بدبوئیوں کا مجموعہ ہے جس میں بندہ بیٹھا ہوا ہے. مرداریوں کا. قبر میں گیا روضۃ من ریاض الجنہ، وہاں یہ بدبوئیاں ہیں. تو بندہ کو جب پتہ ہوتا ہے کہ میں نے تو جانا ہے جنت کے باغیچے میں، تو وہ خوش ہوگا کہ خوش نہیں ہوگا کہ ان بدبودار گندگیوں سے تو میری جان چھوٹ جائے گی، یہ کس میں پھنسا ہوا ہوں. سمجھ آ گئی ہے. اس لیے صالحین لوگ جو ہیں ان کو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دو طبقے ایسے ہیں، علماء نے لکھا، جن کو اپنی عاقبت کا علم ہے کہ ہماری عاقبت اچھی ہوگی. یاد ہے؟ ایک انبیاء کا طبقہ ہے، علماء نے لکھا کتابوں میں، جن کو اپنی عاقبت اور اپنے آخری خاتمے کا علم ہے کہ ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. اور دوسرا طبقہ علماء کا. سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا طبقہ علماء کا ہے جو دین کے خدام ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں. ان کا دوسرا طبقہ، ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری عاقبت اور ہمارا خاتمہ بالخیر ہو. حدیث میں نہیں آیا؟ حضور نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. بخاری کی حدیث ہے. جس پر اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسے فقاہت فی الدین دے دیتا ہے، دین کی سمجھ عطا کرتا ہے، دین کی خدمت کی توفیق دیتا ہے. تو میاں جس پر اللہ خیر کا ارادہ کرے اس کا خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا.
یہ حدیث ہے، اس کو نقل کرتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں کہ علماء کو اپنے عاقبت کا پتہ ہوتا ہے کہ ہماری عاقبت بالخیر ہو. تو یہ صالحین تو علماء ہوتے ہیں نا میاں، یہ جہال تو نہیں ہوتے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے ان کو اپنے آخرت کا پتہ ہوتا ہے، اپنے خاتمے کا پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا خاتمہ بالایمان ہو. تو پھر وہ خوش نہیں ہوگا ایمان کے ساتھ جائے گا تو. روضۃ من ریاض الجنہ کی طرف جا رہا ہے تو وہ عرس نہیں ہے، وہ شادی سے زیادہ خوشی ہے. اس لیے ہم اس کا نام کیا رکھتے ہیں؟ عرس. اہل سنت و جماعت عرس رکھتے ہیں. یہ دوسرے لوگ برسی رکھتے ہیں. برسی بھی کوئی چیز ہے؟ برسی ایک برس کہتے ہیں سال کو، تو یہ ہے نسبت کی، سال کی طرف منسوب تقریب، سال کی طرف منسوب تقریب، یعنی اس کی وفات کو سال ہو گیا یا 2 سال، سال 2 سال. یہ بھی کوئی نام ہے؟ اس سے کوئی پتہ لگتا ہے کہ مرا ہے، جیا ہے، اسلام کے ساتھ گیا ہے کہ دین کے ساتھ گیا ہے کہ بے دین گیا ہے. تو ہمارے بزرگوں نے نام ایسے رکھے کہ نام سے پتہ لگتا ہے کہ ہمارا بزرگ ایمان کے ساتھ گیا ہے، وہ خوشی خوشی گیا ہے. اس کو بالجبر نہیں لے گیا، بلکہ اس کو خوشی ہو رہی تھی جب جا رہا تھا. اے میاں، تو جب بزرگ تو گیا خوشی ہو رہی تھی، خوشی منا رہا تھا، اور تم ادھر پیٹتے ہو، کپڑے پاڑتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ بزرگ کی خوشی پر تم راضی نہیں ہو. تو اس کو یہ خوشی کیوں ملی ہے کہ میں خوب پیٹوں؟ کیوں ملی ہے اس کو یہ خوشی؟ اس لیے شرعاً یہ پیٹنا رونا جائز نہیں ہے نا میاں. وہ خوشی کی طرف گیا، وہ خوشی منا رہا ہے تو تم رو پیٹ رہے ہو. یہ مناسبت ہے دونوں میں. اس لیے تو حضور نے فرمایا من شق الجیوب وضرب الخدود ودعا بدعوى الجاہلیت فلیس منا. جو اس مصیبت کے وقت کوئی مر گیا تو یہ گریبان پھاڑتا، کپڑے پھاڑتا، اور ضرب الخدود اور منہ پیٹتا، ودعا بدعوى الجاہلیہ اور جاہلیت والے آوازیں کستا ہے، فلیس منا. حضور نے فرمایا یہ میری امت کاملہ میں سے ہے ہی نہیں، اس نے سمجھا ہی نہیں حقیقت کو. سمجھ آ گئی ہے؟ اے میاں، عرس اس لیے کہتے ہیں. عرس کے لفظ کو سمجھا ہے؟ ہاں، اس لیے ہم عرس کہتے ہیں. وہ اردو کے پٹے برسی کہتے ہیں. برسی کیا ہوتی ہے؟ سمجھ آ گئی نا؟ اچھا میاں، یہ تو بتا دیا عروس کا لفظ. اس پر ہم خرچے کرتے ہیں، اسی طرح 12 ربیع الاول پہ ہم لائٹنگ وغیرہ تمام کرتے ہیں. بعد یہ دیکھیں کہ یہ جو خرچے کرتے ہیں اس پر، یہ کسی غریب کی بیٹی کا نکاح اس پر نہیں. انہوں نے جو مفتی محمود کانفرنس پر کتنا خرچہ کیا ہے، اتنا تو ہم عرس پر نہیں کرتے یار. وہ بھی غریب کو دیا جا سکتا تھا. انہوں نے جو معترض ہیں انہوں نے کیوں ایسا نہیں کیا؟ یہ منہ توڑ جواب اس کا یہی ہے کہ تم جو یہ دیوبند کانفرنس کرتے ہو اس پر کتنا خرچہ کرتے ہو، اتنا تو ہم اس پر نہیں کرتے. جتنی لائٹنگ کرتے ہو، یہ ابھی جو فضل الرحمان نے وہ کیا کانفرنس کی، یہ 100 سالہ جو ہی دیا ہے نا اس نے 100 سال، تو یہ جو کانفرنس اس نے کی ہے اس پر کتنا خرچہ کیا ہے؟ 37 کروڑ. یہ غریبوں کو نہیں دیا جا سکتا. تو ہم نے 2-4 ہزار روپے 5 ہزار روپے خرچ کیا ہوتا ہے تو اس کو وہ تمہیں نظر آتا ہے، تو اپنا کروڑوں نظر نہیں آتا. اس کا تو منہ توڑ جواب یہی ہے، جس کے پاس ان کے پاس پھر جواب ہی نہیں رہے گا. ہم تو جائز سمجھتے ہیں
اس لیے کہ ہم تو ایصال ثواب کرتے ہیں. تو یہ کس کے روح کو ایصال ثواب کرتے ہیں؟ یہ جو مفتی محمود کانفرنس ہے ان کے نزدیک کو ایصال ثواب جائز ہی نہیں ہے میاں، ثواب پہنچتا ہی نہیں. یہ تو معتزلہ ہے. تو معتزلہ کے نزدیک تم نے شراکت میں پڑھا ہاں نفات نظر، ان کا تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو ان کا تو یہ سارے ثواب بھی ثواب ہی نہیں پہنچتا. معتزلہ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا. سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ اب فرماتے ہیں کہ یار یہ جو کلام ہے نا، وفی ھذا الکلام نوع خزازۃ، اس کلام میں خزازت کی ایک قسم ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ دیکھو میاں، کہتے خزازت کی قسم اس لیے ہے اس میں کہ یہ جو بات انہوں نے جملہ بولا ہے کہ نصوص کو منصہ آرائے سے افکار متفکرین بنا دیا. سمجھ آئیے؟ تو یہ تو میاں متفکرین کے افکار کا منصہ نصوص نہیں ہے. دیکھو نصوص تو قرآنی نصوص ہیں، نصوص یا حدیث کے نصوص ہیں. یہ دو قسم نصوص ہوتے ہیں. تو قرآنی نصوص ہے تو بھی وحی الہی ہے، حدیث بھی وحی الہی ہے لیکن وحی خفی ہے. تو میاں وہ جو نصوص جن معانی پر دلالت کرتے ہیں وہ معانی متفکرین اور مجتہدین نے نکالے ہیں. وہ تو باری تعالیٰ نے ان نصوص کے اندر جو معانی رکھے تھے ان نصوص سے معانی جو ہے وہ معلوم ہوئے. تو وہ تو باری تعالیٰ کے احکام ہیں، وہ تو احکام الہیہ ہیں، وہ متفکرین نے تو نہیں نکالے. تو یہاں تو یہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو منصہ ہے آرائے سے افکار متفکرین کا. تو متفکرین تو قائسین ہیں نمیاں، قیاس کرنے والے مجتہدین. تو مجتہدین کے افکار کا تو وہ نتیجہ نہیں ہے، بلکہ نصوص کے جو مدلولات ہیں وہ تو احکام الہیہ ہیں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ کہتے ہیں یہ خرابی یہاں پر اس عبارت میں ہے، لیکن اس کی تعویل کرتے ہیں. پھر ترجمہ کرو میاں. فرماتے ہیں کہ وفی ھذا الکلام نوع خزازۃ، اس کلام میں ایک نوع ہے خزازت کا. لأن المعانی التي اظہرت بالنصوص، کیونکہ وہ معانی جو نصوص سے ظاہر ہوئی، وجلیت بہا، اور جلوگر ہوئی انہی نصوص سے وہ معانی، علی الناظرین، ناظرین کے اوپر. اے میاں ہی مفہوماتها، وہ معانی تو ان نصوص کے مفہومات ہیں، والاحکام المستفادۃ منها، اور وہ احکام ہے جو انہی نصوص سے مستفاد ہیں. تو یہ معانی اور مفہومات اور نصوص اور احکام مستفادہ ہی لیست نتائج افکار المتفکرین. دیکھا، یہ تو متفکرین اور قائسین اور مجتہدین کے افکار کا نتیجہ نہیں ہے میاں، بل وہ تو احکام الملک الحق المبین، بلکہ وہ تو اللہ جل مجدہ کے احکام ہیں جو نصوص میں اللہ نے بیان کر دی. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اس لیے یہ ظاہر اس کلام کا کچھ ایسا ہے کہ یہ مطابق واقعہ نہیں ہے میاں، اس لیے تعویل کرتے ہیں اب اس کی. علامہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے دیکھو میاں فَكَأَنَّهُ أَرَادَ، گویا کہ صدر الشریعہ نے یہ ارادہ کیا اس کلام سے کہ ان المجتہدین یتأملون فی النصوص، کہ مجتہدین آ جاتے ہیں تو میاں نصوص میں تأمل کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں،
فَيَتَّلِعُونَ عَلَى مَعَانٍ وَدَقَائِقَ، جب وہ گہری نظر کرتے ہیں نصوص میں تو میاں وہاں معانی نکالتے ہیں، فَيَتَّلِعُونَ مطلع ہو جاتے ہیں، خبردار ہو جاتے ہیں معانی پر، وَدَقَائِقَ اور باریک باریک باتوں پر۔ اے میاں معانی سے مراد علل احکام، دقائق سے مراد ان علل کے اسرار و رموز۔ مجتہد آدمی جب نص میں فکر کرتا ہے، تأمل کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ اس نص میں جو حکم ہے اس حکم کی علت نکالتا ہے، سمجھ میں آئیے؟ تو جب وہ علت نکال لے تو اس کے بعد میاں وَيَسْتَخْرِجُونَ أَحْكَامًا وَحَقَائِقًا، اس کے بعد احکام کا استخراج کرتے ہیں۔ اے میاں کہ یہ علت جو اس نص کے اندر ہے، اس حکم کے لیے یہ علت ہے، تو لہذا یہ علت کسی اور جگہ بھی پائی جائے گی تو یہ حکم بھی ساتھ پائے گا، تو حکم کا استنباط کر لیتے ہیں اس طریقے سے۔ وحقائق ہی نتائج افکارہم الظاہرۃ علی النصوص، تو وہ تو نتائج افکار متفکرین ہیں نا میاں، جب انہوں نے علت نکالی، حکم منصوص میں علت نکالی اور وہی علت کسی غیر منصوص میں پائی گئی تو حکم وہاں لے گئے، تو یہ جو حکم غیر منصوص میں آیا یہ نتیجہ ہے کہ نہیں افکار متفکرین کا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ مراد ہے گویا کہ الظاہرۃ علی النصوص بمنزلۃ العروس علی المنصۃ، جیسے عروس جو ہے، دلہن جو ہے وہ منصہ کے اوپر ظاہر ہوا کرتی ہے، اسی طرح گویا کہ وہ معانی اور احکام جو انہوں نے نکالے متفکرین نے، اپنے قائسین نے اپنے فکر سے، وہ گویا کہ نصوص سے ظاہر ہو جاتے، تو لہذا وہ متفکرین کے افکار کا نتائج ہیں، احکام متفرعہ ہیں، احکام مستخرجہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟